اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اما بعد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. حضرات، قرآن حکیم میں جو 3 تقاضے ہیں، ایمانیات، سلامتی اور ایثار، جس پر قرآن حکیم کا پیغام مکمل ہو جاتا ہے، اس میں ہم بات کر رہے ہیں ایمانیات کی. ایمانیات کی پہلی بنیاد توحید، وہ بیان کر دی گئی ہے. اب دوسری رسالت، وہ آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ترجمہ ان 2 آیات کا سماعت فرما لیں. تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول نشانیاں دے کر، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، تاکہ لوگ سیدھے رہیں. کتاب کے ساتھ ترازو کی مناسبت نوٹ فرما لیں. یہ کتاب قسط بیان کرتی ہے، عدل بیان کرتی ہے، انسانوں کو عدل و انصاف پر قائم رکھنے کے اصول بیان فرماتی ہے. اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر. اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ساتھ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ انصاف پر قائم نہ رہیں ان کے لیے لوہا بھی اتارا ہے. اس میں سخت لڑائی ہے، اور لوگوں کے کام بھی چلتے ہیں، اور بھی کام کیے جاتے ہیں. موٹر سائیکل بھی باندھتے ہیں، پنکھے بھی باندھتے ہیں لوہے سے، اور تلوار بھی ہے، توپ بھی ہے. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ جو انصاف پر قائم نہ رہیں، عدل و انصاف پر قائم نہ رہیں. تمام انبیاء کرام نے اس اصول پر عمل کیا. موسیٰ علیہ السلام ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھی آئے، لیکن اتنا ہی آئے جتنی اس کی اجازت تھی. یہ رسالت کا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زور آور ہے، زبردست ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25. دوسری ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، جس میں رسالت کا ذکر ہے.
کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی، تاکہ ان کو سمجھائے۔ پھر راستہ بلاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔ ہر انبیاء، ہر نبی کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوئے اپنی اس قوم کو ہدایت کے راستے پر چلائیں، اور راستہ دکھلاتا ہے جس کو چاہے، وہ ہے زبردست حکمتوں والا۔ مسلمانوں نے اس راستہ دکھلاتا ہے پر بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ العزیز کسی الگ مضمون میں بیان کریں گے۔ اور یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، علماء نے اس کو صحیح طور پر بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں کہ کن کو وہ گمراہ کرتا ہے اور کن کو وہ راہ ہدایت دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو نابد کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو جو ہے وہ گمراہ کر دے جب تک کہ انہیں یہ نہ بتائے کہ یہ جو ہے تقویٰ کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو ہم یہ آج اس ولاگ میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا جو نظام بنایا ہے، نوع انسانی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، راہ ہدایت دی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ ہی فرمایا جب میری ہدایت آئے اور جو اس پر عمل کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھی آتے رہے اور کتابیں بھی نازل ہوتی رہی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہم مختلف مذاہب دیکھتے ہیں، ہندو مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور مسلمان ہے، یہ تمام کے تمام رسالت کو مانتے ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسالت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی مقام سے آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو جب ایک ہی مقام سے ہدایت آتی ہے اور نوع انسانی کی ویلفیئر کے لیے آتی ہے تو اس میں تو فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ان میں فرق نہیں ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں۔ یہ فرق تو پیدا کیا ہے مفاد پرست علماء نے۔ یہ باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اس کے اوپر بالکل تفصیلاً بیان فرماتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ انبیاء اکرام کی تلقین اور دعوت ایک ہی ہوتی تھی کہ جو لوگ اچھے کام کریں، صالح کام کریں، انہیں اس دنیا کے اندر بھی فلاح اور بہبود اور ترقی ملے گی اور آخرت میں بھی بغیر حساب ملے گی۔ لیکن جو نوع انسانی کے خلاف کام کریں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ تمام کتابوں کا یہی عنوان ہے۔ انسانیت جس وقت عہد طفولیت میں تھی، بچپن میں تھی، زمین میں جنت سے اتری تو انبیاء کرام مسلسل آتے رہے، انگلی پکڑ کر کے راہ ہدایت پر لے جاتے رہے۔ جس وقت انسانیت بلوغت کو پہنچ گئی، بالغ ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آئے. رسالت بھی مکمل ہو گئی اور کتاب بھی مکمل ہو گئی. آخری کتاب اور ہدایات بھی مکمل ہو گئی. اور یہ قرآن حکیم جو آخری کتاب لے کے آئے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور اس کے مضامین کی حفاظت بھی کرتی ہے، مہیمن بھی ہے. یعنی جو مضامین ان کتابوں میں تھے اور نسل انسانی کے لیے ضروری تھے، وہ اس کتاب میں سارے کے سارے آ گئے اور اجمالاً آئے ہیں، پرنسپلز آئے ہیں. انہیں ہر دور کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. قرآن حکیم کے اندر جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اور حضور اکرم سب سے آخر میں. تو گویا کہ رسالت کا آخری اور حتمی تحفہ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. یہ لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ من جانب اللہ ہے. چونکہ اسے دائمی رہنا ہے تا قیام قیامت رہنا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود لے لیا. اور دوسرا، ہدایت کا سرچشمہ احادیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور افعال کو صحابہ کرام نے نقل فرمایا. احادیث کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ وہ اعمال اور یہ وہ افعال اور یہ جو اقوال صحابہ کرام نے دیکھے اپنی زبان میں خود بیان کیے اور اپنی صلاحیت کے مطابق بیان کیا. لہذا ان کے بارے میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. انہیں قبول کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے، احادیث میں ہے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا، اپنی طرف سے کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے خلاف عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اس کی روشنی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال ان کی تشریحات ہو سکتی ہے، لیکن خلاف ہو کہ یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ بات نوع انسانی کو بھٹکانے والی ہے. قرآن حکیم لا ریب فیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کسی چیز کی کمی رہنے دی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. لا ریب فیہ جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ھدی للمتقین جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کوئی کمی نہیں رہ سکتی. پھر ذرا غور کیجئے، خود راویوں نے یعنی محدثین نے احادیث کی اقسام بیان کی ہے.
مرفوع حدیث وہ ہے جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ کسی صحابی نے بیان کیا، اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ موقوف حدیث بھی ہے۔ موقوف وہ حدیث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند نہیں پہنچتی بلکہ کسی صحابی تک پہنچتی ہے، وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تیسری قسم ہے مکتوب۔ مکتوب وہ حدیث ہے جس کی سند صحابی تک بھی نہیں پہنچتی، صرف تابعی تک رہتی ہے۔ یہ تو سند کے حوالے سے بات ہوئی۔ راویوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ محدثین نے بات کی ہے، راویوں کی بڑی چھان پھٹک کی ہے، تو فرمایا ان میں جھوٹے راوی بھی ہیں۔ یہ بخاری شریف صفحہ 41 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ راوی جن پر جھوٹ بولنے اور حدیث گاڑنے کا عیب لگ چکا ہے، بحوالہ بخاری شریف صفحہ 41 جلد 1۔ دوسرے راوی کون ہیں؟ وہم۔ وہ راوی جن پر وہم کا عرضہ ہے، یہ خود محدثین نے لکھا ہے۔ اور پھر بدعتی کون ہے؟ وہ گروہ جو بدعت سے غالی ہوں، بدعت میں بہت شدت پسند ہوں اور وہ بدعت کی دعوت بھی دیں، روایات کی تعریف کریں اور ان میں زیادتی کریں تاکہ لوگ ان سے حجت حاصل کریں۔ یہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 41 میں تحریر ہے۔ ایک بات اور بھی ذرا قابل توجہ ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ احادیث سورس ہیں ہدایت کے، لیکن اس سورس کے اندر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ تمام جو صحیحین ہیں وہ بھی، اور سیاح ستہ جنہیں 7-6 صحیح احادیث گنتے ہیں، وہ ساری کی ساری غیر عربیوں نے لکھی ہے، اجمیوں نے لکھی ہے۔ امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے، امام مسلم نیشا پور کے رہنے والے تھے، امام ترمذی ترمذ اور بخارا کے رہنے والے تھے، ابو داؤد سجستان قندھار کے قریب ہے ان سے رہنے والے تھے، امام نسائی نسا خراسان میں ہے اس کے رہنے والے تھے، ابن ماجہ آذربائیجان کے رہنے والے تھے۔ صحیحین 2 کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں عام آدمی کو بیان نہیں کر سکتا، وہ جلد 4 کتاب الطلاق کی حدیث ہے، باغ شوت کے بارے میں حدیث ہے۔ ایسی احادیث بھی ہیں جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، لہذا اہم ترین بات کیا ہے کہ احادیث جو قرآن حکیم کی نفی نہ کریں، قرآن حکیم کی کسی آیت کی مخالفت نہ کریں، انہیں قبول کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ لیکن جو قرآن حکیم کی نفی کریں، اس کی نقیض کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔